ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا خوفناک لمحہ ضرور آتا ہے جب وہ اپنے کمرے میں چاروں طرف دیکھتا ہے، اپنا فون دیکھتا ہے، ان لوگوں کو دیکھتا ہے جنہیں وہ خاندان یا دوست کہتا ہے، اور اسے اچانک حقیقت کا احساس ہوتا ہے۔ کوئی نہیں آنے والا، کوئی تمہیں نہیں بچانے آئے گا، کوئی تمہارے ویژن پر پیسہ نہیں لگائے گا۔ جب تم تھک جاؤ گے تو کوئی تمہیں دھکا دینے نہیں آئے گا، اور اگر تم گر گئے تو کوئی تمہیں اٹھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھائے گا۔ دنیا کے 99% لوگوں کے لیے یہ احساس ڈپریشن کی شروعات ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے وہ اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں، وہ خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں، ایک وکٹم کی طرح۔ وہ چیختے ہیں، میرے ساتھ ہی کیوں، مجھے یہ سب اکیلے کیوں کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن وہ 1% لوگ جو اس بھیڑ کا حصہ نہیں ہوتے، جو آؤٹ لائرز ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ لمحہ کوئی دکھ نہیں ہوتا، ان کے لیے یہ ان کا نیا جنم ہوتا ہے۔ تم یہ ویڈیو اس لیے دیکھ رہے ہو کیونکہ تم یہ سب محسوس کر سکتے ہو۔ تم اس ایمبیشن کا بوجھ اٹھا رہے ہو جسے تمہارے آس پاس کوئی نہیں سمجھتا۔ تم تھک چکے ہو اجازت لینے سے، سپورٹ کا انتظار کرنے سے۔ انتظار کرنا بند کرو۔ یہ خیال کہ کامیاب ہونے کے لیے تمہیں سپورٹ کی ضرورت ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو اس کمزور معاشرے نے تمہیں بیچا ہے۔ تاریخ کمیٹیاں نہیں لکھتی، تاریخ وہ ایک اکیلا انسان لکھتا ہے جس نے یہ سمجھ لیا کہ اکیلا ہونا کمزوری نہیں بلکہ سپر پاور ہے۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ صفر سپورٹ کے ساتھ ایک امپائر کیسے بنایا جاتا ہے، کیوں کسی کا ساتھ نہ ہونا اصل میں ایک اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ہوتا ہے۔ لیکن خبردار، ہم تمہارے دماغ کی سرجری کرنے والے ہیں۔ ہمیں تمہارے اندر کے اس حصے کو ختم کرنا ہوگا جو لوگوں کی تعریف کا بھوکا ہے۔ اگر تمہیں اکیلے اندھیرے میں چلنے سے ڈر لگتا ہے تو ابھی یہ ویڈیو بند کر دو، واپس بھیڑ میں چلے جاؤ۔ لیکن اگر تم وہ انسان بننا چاہتے ہو جس سے بھیڑ ڈرے تو غور سے سنو۔ اب خود سے ایک سوال پوچھو، اگر میں ہار گیا تو کیا کوئی نوٹس بھی کرے گا؟ اور پھر ایک اور سوال، اگر میں غائب ہو جاؤں تو کیا کسی کو فرق پڑے گا؟ یہ وہ لمحہ ہے جہاں 99% لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن 1% لوگ وہیں سے بننا شروع ہوتے ہیں۔ یہ ویڈیو موٹیویشنل نہیں ہے، یہ تمہارے دماغ کے لیے ایک ویک اپ کال ہے، کیونکہ آج تم ایک سچ سننے والے ہو۔ کوئی نہیں آنے والا، نہ کوئی تمہیں بچانے آئے گا، نہ کوئی تمہیں پش کرنے آئے گا، نہ کوئی تمہارے خواب میں انویسٹ کرنے آئے گا، اور سب سے خطرناک بات، کسی کو فرق بھی نہیں پڑتا۔ یہ سن کر دو طرح کے لوگ بنتے ہیں، ایک وہ جو وکٹم بن جاتے ہیں اور دوسرے جو مونسٹر بن جاتے ہیں۔ تم کون ہو؟ بچپن سے تمہیں ایک کہانی سنائی گئی، اکیلے کچھ نہیں ہو سکتا، لوگوں کے ساتھ مل کر چلو، نیٹ ورک ہی سب کچھ ہے۔ لیکن حقیقت، یہ سسٹم تمہیں ڈیپینڈنٹ بنا دیتا ہے۔ جب تم کہتے ہو نا مجھے سپورٹ چاہیے، اصل میں تم کہہ رہے ہوتے ہو میں اکیلا کافی نہیں ہوں، اور یہ سوچ تمہیں کمزور بناتی ہے۔ یاد رکھو، جس دن تم نے اپنی طاقت دوسرے کے ہاتھ میں دی، اسی دن تم نے اپنی آزادی کھو دی۔ ایک سٹیج آتی ہے جہاں تم اپنے فون کو دیکھتے ہو، کانٹیکٹ لسٹ ایمپٹی لگتی ہے، بینک اکاؤنٹ بھی، اور دل کہتا ہے میں اکیلا ہوں۔ لیکن میں تمہیں ایک راز بتاؤں، یہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ تمہیں کسی کی پرمیشن نہیں چاہیے، تمہیں کسی کو امپریس نہیں کرنا، تمہیں کسی کے رولز فالو نہیں کرنے۔ یہ لونلینس نہیں ہے، یہ فریڈم ہے۔ اب اصل گیم یہاں سے شروع ہوتی ہے، گھوسٹ موڈ۔ اس کا مطلب کسی کو کچھ مت بتاؤ، اپنے گولز اناؤنس مت کرو، انسٹاگرام پر ہائپ مت کریٹ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ بات کرنے سے ڈوپامائن ملتا ہے، اور ڈوپامائن ملتے ہی تم رک جاتے ہو۔ خاموشی سے کام کرو، اتنا کام کرو کہ ایک دن رزلٹ شور مچائیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں تم دنیا کے لیے مر جاتے ہو۔ اسے میں کہتا ہوں دا گوسٹ فیز۔ اپنے خوابوں کے بارے میں کسی کو مت بتاؤ، خاموشی پریشر بناتی ہے، اور پریشر سے ہی ہیرا بنتا ہے۔ تمہیں اپنا خود کا باپ بننا ہوگا، وہ باپ جو صبح 4 بجے تمہیں بستر سے گھسیٹ کر نکالے اور کہے اٹھ جا، کوئی نہیں آنے والا۔ تمہارے اندر 2 لوگ ہونے چاہیے، ایک کمزور بچہ اور ایک بے رحم باپ، اور ایک بے رحم باپ کو اپنے بچے پر کبھی رحم نہیں آنا چاہیے۔ لوگ ناکام ہونے سے ڈرتے ہیں، زیرو ہونے سے ڈرتے ہیں، لیکن زیرو وہ مقام ہے جہاں تم ناقابل شکست بن جاتے ہو۔ اگر تمہیں کسی نے اوپر نہیں اٹھایا تو کسی کے پاس یہ طاقت ہی نہیں کہ وہ تمہیں نیچے گرا سکے۔ تم نے جو بنایا وہ تمہارا ہے، تم کسی کے احسان تلے نہیں دبے۔ زیادہ تر لوگ اس فیز میں موٹیویشن ڈھونڈتے ہیں، تمہیں موٹیویشن نہیں، انتقام لینا ہے۔ انہوں نے تم پر یقین نہیں کیا،
बेहतरीन, उन्होंने तुम्हारा फोन नहीं उठाया, शानदार। अब तुम्हारी कामयाबी का हर कतरा सिर्फ तुम्हारा है। अब बात करते हैं नेटवर्किंग ट्रैप की। लोग कहते हैं नेटवर्किंग इज नेटवर्थ। मैं कहता हूँ नेटवर्किंग भिखारियों के लिए है। अगर तुम्हारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो तुम कितने ही कार्ड्स बांट लो, तुम सिर्फ एक कचरा हो। जब तुम खुद को एक ब्रांड बना लेते हो, जब तुम अकेले वो कर दिखाते हो जो लोग टीमों के साथ नहीं कर पाते, तो दुनिया तुम्हारे कदमों में होती है। 0 पॉइंट को कबूल करो। ये वो हालत है जहां तुम बिल्कुल अकेले हो, ना पैसा, ना कनेक्शंस, ना सहारा। ज्यादातर लोग यहाँ घबरा जाते हैं, लेकिन तुम नहीं। तुम इसे देखोगे अल्टीमेट फ्रीडम के तौर पर। अगर तुम्हें किसी ने ऊपर नहीं उठाया तो कोई तुम्हें नीचे भी नहीं गिरा सकता। अगर तुमने सब कुछ अकेले बनाया है तो इस तख्त पर 100% हक सिर्फ तुम्हारा है। लोगों ने यकीन नहीं किया, अच्छा है, उन्होंने मदद नहीं की, बेहतरीन। अब तुम जीत का हिस्सा किसी के साथ शेयर नहीं करोगे। अगर तुम्हारे पास सपोर्ट नहीं तो तुम्हारे पास ऑडियंस भी नहीं। तो तुम परफॉर्म करना बंद करो, गायब हो जाओ। अपने ख्वाबों के बारे में किसी को मत बताओ। इंस्टाग्राम पर पोस्ट मत करो। खामोशी प्रेशर बनाती है और यही प्रेशर तुम्हें रात 2 बजे जगा कर काम करवाएगा। लोग दर्द से भागते हैं, तुम नहीं। तुम दर्द को फ्यूल बनाओगे। मैं अकेला हूँ, मज़ीद मेहनत करो। उन्होंने इग्नोर किया, मज़ीद बेहतर बनो। पैसा नहीं, बेचो, सीखो, लड़ो। ये क्लीन फ्यूल नहीं है, लेकिन ये रॉकेट फ्यूल है। सुबह उठते ही जंग लड़ना शुरू करो। 4 घंटे डीप वर्क। दिमाग में कचरा डालना बंद करो। रात को खुद का एहतसाब करो। पहले वैल्यू बनाओ, फिर दुनिया खुद तुम्हारे पास आएगी। दोस्त, रिश्तेदार, वो लोग जो तुम्हें छोड़ गए थे। और याद रखो, अगर कल सब कुछ खत्म हो जाए, तुम दोबारा बना सकते हो, क्योंकि असल एसेट तुम खुद हो। दर्द को ज़ाया मत करो, उसे रॉकेट फ्यूल बनाओ। जब तुम्हें तन्हाई महसूस हो, उसे मेहनत में बदल दो। जब तुम्हें गुर्बत महसूस हो, उसे सीखने में बदल दो। ये क्लीन फ्यूल नहीं है, ये काला धुआं छोड़ता है, लेकिन ये तुम्हें वहां ले जाएगा जहां कोई आम इंसान कदम रखने की जरूरत नहीं कर सकता। और जब तुम पहाड़ की चोटी पर पहुंचोगे ना, वो सब वापस आएंगे। वो दोस्त जो बिजी थे, वो रिश्तेदार जो तुम्हें पागल कहते थे, वो कहेंगे हमें तो शुरू से पता था तुम कुछ करोगे। उनके लिए अपना दरवाजा मत खोलना, उनके लिए शीशे की दीवार बन जाओ। उन्हें देखो, लेकिन उन्हें छूने की इजाजत मत दो। ये तकब्बुर नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत का एहतराम है। आखिरी बात, तुम्हारे कमरे में जो खाली कुर्सी पड़ी है ना, वो खाली नहीं है, वो एक तख्त है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन उस पर बैठने के लिए पहले तुम्हें अकेला चलना सीखना होगा। अगर आज तुम्हारी रूह जाग गई है तो कमेंट में लिखो आई एम अलोन बट स्ट्रॉन्ग। और सुनो, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर तुम गहरे खेल के सीक्रेट्स जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ और हमारे इनर सर्कल का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि असल जंग अब शुरू हुई है। और एक बात याद रखें, असल ग्रोथ तब शुरू होती है जब हम सीखी हुई बात को अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं। अगर ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातों को गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अगली बात तक अपना ख्याल रखिए।